اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے ایران پر جنگ مسلط کی ہے اسرائیل کے ساتھ مل کر، اور جس طرح سے اس نے بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑاتی ہیں اور ایک طرح سے دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایران پر اٹیک کیا ہے، اور جتنی بھی تاریخ میں جنگی روایات ہیں ان کو پامال کرتے ہوئے لیڈرشپ کو نشانہ بنایا ہے، یہ تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ ایک وار کرمنل کے طور پر دنیا میں یاد رکھا جائے گا۔ اور ہر اس شخص کے لیے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی آشیرواد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا عبرت کا نشان ہے کہ ایک ایسے شخص کے لیے لوگ جو ہے وہ آنکھیں اپنی پلکیں بچھا رہے ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے، سارے بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے، اور اس نے وہاں لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے صرف ان کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ نہیں کیا، بلکہ جنگ کا آغاز کیا ہے 176 بچیوں کو شہید کر کے۔ اور ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں اہل مغرب اور ان کے حکمرانوں سے کہ اس پر جب انہوں نے سویلین اور چھوٹی بچیوں کے اسکول پر حملہ کر کے اپنی جنگ کا آغاز کیا ہے تو مغرب اس پر کیا کہتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر انسانیت کا جو پیامبر بن کر ویسٹ کے لوگ سامنے آتے ہیں، اس وقت تو پورے مغرب میں آگ لگ جانی چاہیے تھی، لوگوں کو نکل آ جانا چاہیے تھا سڑکوں پر کہ تم نے یہ کیا حرکت کی ہے۔ لیکن یہ ایک ڈبل سٹینڈرڈز بھی ہیں بہت سارے لوگوں کے، جس کی بنیاد پر یہ جھوٹ کا نظام چلتا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ پوری دنیا میں جتنے لوگ بھی اب امریکہ کو جان گئے ہیں اور پہچان گئے ہیں اور ان امریکہ کے اتحادیوں کی تمام ہتھ کنڈوں کو سمجھ گئے ہیں، وہ اب امریکہ کے خلاف نکلتے ہیں، اور خود امریکہ میں بھی احتجاج ہوا ہے۔ جو ایران پر حملہ ہے، در حقیقت یہ تو طویل عرصے سے امریکہ اور اسرائیل ایران کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اور پچھلے سال بھی انہوں نے ایک جنگ مسلط کی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فلسطین کے حوالے سے جو واضح اور غیر مبہم پوزیشن ہے ایران کی، یہ اس کی سزا ایران کو دی جا رہی ہے۔ جنگی میدان میں تو اسرائیل آج کی تاریخ میں بھی مقابلہ نہیں کر پاتا کسی کا، تو پھر اس کا بدلہ یہ اس طرح سے لیتے ہیں کہ یہ سویلین آبادی کو ٹارگٹ کرتے ہیں، یہ بچوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور یہ بلڈنگز کو تباہ کرتے ہیں۔ اور اس طرح انہوں نے غزہ کو اس طرح سے تباہ کیا کہ 95% سے زیادہ وہ پورا جو ہے وہ بارود کا ڈھیر اور بلکہ ڈبریز میں اور ملبے میں تبدیل ہو گیا۔ اور اس پر بھی بس نہیں ہو رہی ہے، وہ ویسٹ بینک میں وہاں کے مقامی فلسطینی ہیں، ان کے گھروں کو برباد کر رہے ہیں اور قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ جو غزہ میں بورڈ آف پیس بنایا ڈونلڈ ٹرمپ نے، یہ بھی در حقیقت اس نے ایک ذاتی اور ایک ملک کی طاقت کو پوری دنیا پر مسلط کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ کیسا بورڈ آف پیس ہے کہ جس میں وہ کسی کو جواب دہ ہی نہیں ہے، اور جو امریکہ ہے یعنی ڈونلڈ ٹرمپ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جناب میں جس کو چاہوں گا اس میں رکھوں گا اور میں جس کو چاہوں گا اس سے نکال دوں گا۔ اور لوگوں نے جب اس سے پوچھا کہ تمہاری صدارتی مدت ختم ہو گئی تو پھر کیا کرو گے، تو اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ کہتا ہے یہ پھر بھی جاری رہے گا۔ اقوام متحدہ کے پیرلل ایک ادارہ اس نے بنانے کی کوشش کی ہے، اور ایران پر بھی جو جنگ مسلط کی ہے اس کے بعد اس نے اسی طرح کے بیانات دیے کہ میں جب چاہوں اور جس کو چاہوں ہٹ کروں، جس ملک پر چاہوں قبضہ کروں، اور جس سربراہ مملکت کو چاہوں ہٹ کروں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں ایک اندھا قانون ہے جو امریکہ کی صورت میں اس وقت مسلط کیا جا رہا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا کو اور اس کے ممالک کو جس طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف، اس طرح سے وہ ریئیکشن ابھی تک نہیں آیا۔ بہرحال جو کچھ ایران میں ہو رہا ہے اس پر ہم پوری طریقے سے پوری پاکستانی قوم ایران کی حکومت اور ایران کے عوام کے ساتھ ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف اس نے خامنہئی صاحب کو ہٹ کیا، ان کی لیڈرشپ کو ہٹ کیا، اور دوسری طرف بیان جاری کیا کہ عوام باہر نکل آئیں اور رجیم چینج کر دیں، اور منہ کی کھانی پڑی ہے امریکہ کو ایک مرتبہ پھر، اس لیے کہ پچھلی مرتبہ بھی انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ عوام باہر آئیں اور رجیم چینج کر دیں، وہ اپنے اہداف پورے نہیں کر سکے، اور اس مرتبہ بھی انہوں نے یہی کام کیا اور اہداف اپنے پورے نہیں کر سکے۔
اور جتنی اب یہ جنگ پرولونگ ہو رہی ہے، ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں نقصان تو انسانیت کا ہو رہا ہے، لیکن خود امریکہ بھی پھنستا چلا جا رہا ہے اور اس کے اتحادی بھی پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے، پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اور جس طرح ہم نے پچھلی مرتبہ بھی ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا تھا، اس کا ساتھ بھی دیا تھا، اس مرتبہ بھی ہمیں بھرپور طریقے سے ایرانی قوم کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، ایرانی حکومت کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، اور اس میں امریکہ کی کسی ملامت کا اور کسی کا جو ہے وہ پریشانی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا ایک سبب اور بھی ہے، ایک تو یہ امت کا اور ملت کا معاملہ ہے، اور دوسری طرف یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایران پر اگر امریکہ اپنے اہداف خدا نخواستہ حاصل کرتا ہے، جو انشاءاللہ نہیں کر سکے گا، اور رجیم چینج وہاں پر ہوتی ہے، تو اسرائیل اور امریکہ کی پپٹ حکومت آئے گی۔ تو اسرائیل کا جو ہدف ہے وہ صرف ایران نہیں ہے، وہ پاکستان اور اس کا ایٹمی پروگرام بھی ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ پاکستان کی طرف سے یہ بات بہت واضح طور پر آئی ہے کہ کوئی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھے، لیکن بات صرف اتنی سی نہیں ہے۔ اس لیے راستہ ہی یہ ہے کہ ہم ایران میں ہی ان کا راستہ روکیں اور ان کو شکست سے دوچار کریں، اور اس میں کسی ابہام کا شکار نہ ہو۔ اس لیے کہ اگر یہ رجیم چینج ہوتی ہے تو ایران کا جو بارڈر جو پاکستان سے ملتا ہے، در حقیقت اسرائیل کی تو سرحد عملاً وہاں تک آ جائے گی، اور پھر ابھی اتنی انفلٹریشن یہ کرتے ہیں، اتنے ان کے موساد کے ایجنٹ، بلیک واٹر اور CIA کے ایجنٹ، اور جن ملکوں پر ہاتھ رکھتا ہے امریکہ، ان کے ایجنٹ ہمارے ہاں گھسے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں دہشت گردی اور بدامنی اور بدترین صورتحال پیدا کرتے ہیں۔ تو جب وہ بارڈر تک پہنچ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ لہذا صرف یہ ایران کی نہیں، یہ پاکستان کی بھی جنگ ہے، اور اس میں ہمیں زیادہ بھرپور طریقے سے سامنے آنے کی ضرورت ہے۔ میں اس موقع پر یہ مطالبہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو اب اس نام نہاد بورڈ آف پیس سے جو غزہ کے نام پر بنایا گیا ہے، اس سے واپس آ جانا چاہیے، اور اکیلے نہیں آنا چاہیے۔ جن 7-8 ممالک کے ساتھ پاکستان نے اس بات کا فیصلہ کیا تھا، اب ان کے ساتھ مل کر اس بورڈ آف پیس سے، اس ڈھکوسلے سے واپس آنا چاہیے۔ یہ ڈھکوسلے کے سوا کچھ نہیں ہے، یعنی ایسا پیس بورڈ جس میں ایک فریقی موجود نہ ہو، فلسطینی جن کے 90,000 لوگ قتل ہو گئے، جو ملبے کا ڈھیر بن گیا، اس کی نمائندگی نہ ہو، وہ پیس بورڈ بن جائے، اور مطالبے یہ کیے جا رہے ہوں کہ وہاں فوج بھیجی جائے۔ تو فوج بھیجنا تو خیر اب بہت دور کی بات ہے، اب تو اس پیس بورڈ سے پاکستان کو واپس آنا چاہیے، اور اب شہباز شریف صاحب کو ذرا آ کر جرت سے اس بات کا بھی اعلان کرنا چاہیے کہ اب تک ہم سے جو ہو گیا وہ غلطی ہو گئی۔ ہم تو ڈونلڈ ٹرمپ کے آگے جس طرح پیچھے جا رہے تھے، بتا دیں کہ وہ کون سے مفادات حاصل کرنا چاہتے تھے، کیا وہ قومی وقار میں کتنا اضافہ کرنا چاہتے تھے، لیکن اب تو اس معاملے پر جب انہوں نے بچوں پر حملہ کیا ہے، جب انہوں نے لیڈرشپ کو ایران کے، ہمارے دوست ملک، ہمارے برادر اسلامی ملک کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا ہے، اور اب جس طرح وہ کھل کر دہشت گردی کر رہے ہیں امریکہ اسرائیل، اس کے بعد بات تو کوئی جواز ہی نہیں ہے کہ پاکستان اس غزہ پیس بورڈ میں شامل ہو۔ ان کو نکل آنا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کو اس وقت ملک میں بھی اس بات کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ جو بھی پروٹیسٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کو پراپر طریقے سے انگیج کریں، ان پر گولیاں نہ چلائی جائیں۔ کراچی میں جو امریکن ایمبیسی اور قونصل خانے پہ ہوا ہے، یہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، قوم کو جواب دیں پاکستان کے حکمران کہ قونصل خانے کے اندر سے جو گولیاں چلی ہیں اور براہ راست اسٹریٹ فائر کیے گئے ہیں، امریکن میرین جن کا کہا جا رہا ہے، خود بین الاقوامی ذرائع ابلاغ نے یہ بات کہی ہے، اگر ان کے فوجی پاکستان کے لوگوں پر براہ راست فائرنگ کر کے انہیں قتل کرتے ہیں تو پاکستان کی پوزیشن کیا ہے؟ کتنی غلامی آپ اختیار کریں گے؟ کیا ہم ان کی نوآبادیات میں شامل ہیں کہ ہم بات بھی نہیں کر سکتے کہ آپ ہمارے شہریوں پر اس طرح فائرنگ کریں گے؟ یہ کہنا کہ وہ پروٹیسٹر جو تھے وہ تھے وائلنٹ تھے، تو بھائی ان کو ایڈریس کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ جو وہاں قونصل خانہ ہے کراچی میں، اس میں تو ملٹیپل جو ہے وہ لیئرز ہیں جس میں سیفٹی ہوتی ہے، سیکیورٹی ہوتی ہے۔ جب اتنا بڑا واقعہ رونما ہو چکا تھا، ایران پر حملہ ہو چکا تھا، خامنہئی صاحب کی شہادت ہو چکی تھی، تو پاکستانی گورنمنٹ نے اس کو مینج کیوں نہیں کیا؟
اور جب وہ مظاہرین اندر چلے گئے ہیں تو ان کو دوسرے طریقے سے 50 طریقے ہوتے ہیں جس سے جو ہے وہ آپ پیچھے کی طرف لوگوں کو کر دیتے ہیں، لیکن براہ راست گولی چلانے کا اختیار تو دنیا میں کسی کے پاس بھی موجود نہیں ہے۔ تو یہ اگر امریکی میرینز نے یا ان کے گارڈز نے یہ حملہ یہ کیا ہے لوگوں کے اوپر، تو اس پر پاکستانی حکومت جواب دے، سندھ حکومت جواب دے، اور انہیں بتانا چاہیے کہ امریکی میرینز نے یہ کیا اور ہم یہ کارروائی کرنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح پورے پاکستان میں اور گلگت بلتستان میں بھی جو واقعات آ رہے ہیں، حکومت کو اس میں ہوش مندی سے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اس موقع پر ان تمام مظاہرین سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ پرامن رہیں، اس لیے کہ اگر یہاں پر امن تباہ ہوتا ہے تو اس کا سارا فائدہ امریکہ کو ہوگا اور امریکہ کی حمایت کرنے والی فورسز کو ہوگا اور ملک میں تقسیم پیدا کرنے والے لوگوں کو ہوگا۔ اس وقت ہمیں تقسیم کی نہیں، انتشار کی نہیں، اتحاد کی ضرورت ہے۔ جماعت اسلامی نے جس دن ایران پر حملہ ہوا، فوری بات جو ہے وہ اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ہم خامنائی صاحب کی غائبانہ نماز جنازہ پورے ملک میں ادا کریں گے، اور الحمدللہ پیسفل طریقے سے ہم نے پورے ملک میں یہ کام کیا۔ ہم پوری ملت اسلامیہ کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم حق اور باطل کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں، کسی مسلک، گروہ، فرقہ اور فقہ کی بنیاد پر نہیں کرتے، اور الحمدللہ یکجہتی کا اظہار پاکستان کے عوام نے کیا۔ اور اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پرسوں یعنی 6 تاریخ کو انشاءاللہ پورے ملک میں تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پر ہم پرامن اور بہت بڑے مظاہرے کریں گے، ایران کے عوام سے، ان کی حکومت سے اظہار یکجہتی کے لیے، اور امریکہ اور اسرائیل کی دہشت گردی کے خلاف جمعے کو انشاءاللہ۔ اور ہم ابھی سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی پرامن احتجاج پر یقین رکھتی ہے، اور ہم یہ احتجاج پوری دنیا کے سامنے پرامن طریقے سے لانا چاہتے ہیں۔ اور میں مظاہرین سے بھی کہوں گا، نوجوانوں سے خاص طور پر کہوں گا کہ پرامن طریقے سے یہ احتجاج کریں، ہمارے پلیٹ فارم پہ آئیں، اور انشاءاللہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب کراچی میں یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد ہم نے اظہار یکجہتی کیا، اور میں ان نوجوانوں کے جنازے میں شریک تھا کہ جو کراچی میں نمائش چورنگی پر ادا کیا گیا تھا، اس لیے کہ جماعت اسلامی پوری ملت کو جوڑنا چاہتی ہے، امت کو جوڑنا چاہتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت ہے کہ جس میں ہم اپنے اندرونی کسی بھی قسم کے اختلافات ہیں ان کو ختم کریں، اور یہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ میں افغانستان کے معاملے پہ بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب جبکہ ہماری سرحدوں تک دشمن کی عملداری ہو رہی ہے اور وہ حملہ آور ہیں، اس وقت بنیادی ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات شروع ہوں، اور وہ تمام لوگ بین الاقوامی یا قومی سطح پر جو اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں، اور حکومت وہ کردار ادا کرنے کے لیے ان کو سامنے لائے، تاکہ کسی بھی صورت میں دو ہمسایہ اسلامی ملک آپس میں نہ لڑیں۔ افغانستان سے ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے، وہاں کے عوام سے۔ حکمرانوں کی یا حکومتوں کی غلطیوں کی سزا عوام کو نہیں ملنی چاہیے، نقصان عوام کا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بارڈر کے، جن کے قبیلے، برادریاں اور خاندان اور گھر بارڈر کے دونوں طرف ایک ہی خاندان ہوتا ہے۔ اس لیے افغانستان کو بھی اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ان کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو، اور پاکستان کو بھی اس میں بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے کہ جنگ کی نوبت نہ آئے۔ جنگ کسی کے مفاد میں نہیں ہے، نہ افغانستان کے عوام کے مفاد میں ہے، نہ پاکستان کے عوام کے مفاد میں، لہذا رسپانسبل بننا چاہیے اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اور خاص طور پر اس موقع پر جب ڈونلڈ ٹرمپ نے عملاً دنیا میں تیسری عالمی جنگ کا راستہ کھول دیا ہے، ایسے میں پاکستان افغانستان تاریخ ہمیں کس بات پر یاد رکھے گی کہ ہم ایسے میں آپس میں لڑ رہے تھے؟ تو اس لیے افغانستان کی حکومت اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دے، اس کو یقینی بنائے، اور پاکستان کی حکومت ان سارے حالات میں مذاکرات کا راستہ اختیار کرے۔ کافی جنگ ہو چکی ہے، نقصان سب کا ہے، یہ سانجھا نقصان ہے، یہ بالآخر جو ہے ہمیں کمزور کرتا ہے۔ سب کے پاس جسٹیفیکیشن ہوتی ہے، حکومت کے پاس بھی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے، لیکن بہرحال اب پیش رفت کرنی چاہیے اور امن کو موقع دینا چاہیے، اور مذاکرات ہی مسئلے کا حل ہے، بالآخر مذاکرات کے ذریعے سے ہی مسئلے حل ہوتے ہیں۔ ٹرمپ نے جو کچھ کیا ہے اس نے پورے خطے کو جنگ کی آگ میں جھونک دیا ہے، اور اسرائیل کا تو ہدف یہ ہے، اسرائیل تو یہ نہیں دیکھتا کہ ایران کا نقصان ہو رہا ہے کہ عرب ممالک کا نقصان ہو رہا ہے، ان دونوں کا نقصان کر کے اسرائیل کو فائدہ ہوتا ہے۔
اس لیے تمام مسلم ممالک کو یہ سمجھنا چاہیے کہ امریکہ ان کا دوست نہیں ہو سکتا، اور اسرائیل سب کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے صرف یہ اسرائیل کی سرحد کی ایکسٹینشن نہیں ہے نیل سے فرات تک، بلکہ یہ جگہ جگہ رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں، یہ اپنی مرضی کے لوگ لا کر بٹھانا چاہتے ہیں، ان کی نظریں عالم اسلام پر ہیں، اس کی مزاحمت پر ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے ایک ایک کر کے مسلمانوں کے جن ملکوں میں بھی عسکری طاقت تھی اس کو کمزور کیا گیا ہے، کیا لیبیا اور کیا عراق اور کیا ایران اور کیا حزب اللہ اور کیا حماس۔ ان کا ہدف یہ ہے کہ کوئی مزاحمت کرنے والا موجود نہ رہے، اور جو ان کی پوری سوچ ہے جس میں مذہب بھی پوری طرح سے وہ انوالو کرتے ہیں۔ یہ کہنا بھی غلط ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ صرف سیکولر قسم کی جنگ ہے اور چند لوگوں کی جنگ ہے۔ اسرائیل در حقیقت مذہبی بنیاد پر یہ سارے کام کرتا ہے، اور اس بات کو پوری دنیا میں ایکسپوز کرنا چاہیے کہ یہ مذہبی انتہا پسندی ہے، اور اس کو جو پارٹنر ملا ہوا ہے امریکہ اور بھارت ملا ہوا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ بھارت خود ہندوتوا کا سب سے بڑا لمبردار ہے، اور جس طرح سے ایران پر حملے سے پہلے مودی کا استقبال کیا گیا ہے اسرائیل میں، اس نے یہ آشکار کر دیا کہ یہ مذہبی جنونیت ہے جس کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لیبلنگ تو اسلام پر اور مسلمانوں پہ کرتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ خود جنونی ہے۔ لہٰذا ان کا اس میدان میں بھی مقابلہ کرنا ہوگا، اور دنیا کو بتانا ہوگا کہ یہ جو مذہبی جنونیت ہے اور اپنے اہداف ہیں، یہ اس کی طرف ان کو پیش رفت کرنے سے روکا جائے۔ اور دوسری طرف یہ انسانیت کا بھی قتل عام ہے، یہ انسانیت کی جو ہے وہ اور لوگوں کی نسل کشی کی طرف یہ پیش رفت کرتے ہیں۔ اس لیے اس جو ٹرائکا ہے، تثلیث خبیثہ ہے، امریکہ، اسرائیل اور بھارت، یہ تثلیث خبیثہ ہے، ان کی حکومتیں اور وہ لوگ کہ جو جنگ مسلط کرتے ہیں لوگوں پر، اس تثلیث خبیثہ کے مقابلے میں تمام باز امیر انسانوں کو دنیا بھر کے اکٹھا کرنا ہوگا، اور خاص طور پر پہلے عالم اسلام کو اکٹھا ہونا ہوگا، اور اپنی تفریق اور انتشار اور تقسیم کو ختم کرنا ہوگا۔